السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی نسبت سے منعقدہ اس بابرکت جلسے میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے منعقد کیے جانے والے جلسوں کو بڑی شان و رفعت عطا فرمائی ہے۔ آج آپ اس سرزمین پر، اس بستی میں، اس گراؤنڈ میں یہ عظمت و محبت کا جو جلسہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے، اس حوالے سے عام طور پر لوگ یہ سوال وارد کرتے ہیں کہ روئے زمین پر ان جلسوں کی اہمیت کیا ہے، بجائے اس کے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوں، نماز کی فضیلت کا جلسہ ہو، روزوں کی اہمیت کا جلسہ ہو، زکوٰۃ کی تاکید تلقین کا جلسہ ہو، حج کی اہمیت و فضیلت سے متعلق گفتگو کے لیے خاص جلسہ ہو۔ حالانکہ اس طرح کے جلسے تو ہوتے رہتے ہیں، جب بھی اہل بیت اطہار کی عظمت اور فضیلت سے متعلق اجتماعات ہوتے ہیں تو بعض گوشوں سے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہے کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے فلاں عنوان پر ضرورت ہے۔ تو میں اس سلسلے میں اب ابتداءً آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو جلسے میلاد پاک کے ہوں یا اہل بیت اطہار کی نسبت اور فضیلت سے متعلق ہوں، جو یہاں ہم مناتے ہیں، آپ حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں، دراصل یہاں یہ روئے زمین سے ابھرنے والے جلسے نہیں ہیں، بلکہ یہ عالم بالا سے، عرش بری سے اترنے والے جلسے ہیں۔ یہ جلسے زمین سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، زمین والے تو بعد میں کر رہے ہیں، یہ جلسے پہلے کہاں ہوئے ہیں؟ اہل بیت کرام کی عظمت و فضیلت کا بیان علماء کر رہے ہیں، مشائخ کرام کر رہے ہیں، عوام سن رہی ہے، یہ بیان ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ یہ سنانے والے بھی عام مخلوق ہیں، سننے والے بھی مخلوق ہیں، لیکن یاد رکھو یہ عظمت و فضیلت اہل بیت کا موضوع یہ عظیم موضوع ہے۔ ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ اسی عنوان پر عالم بالا میں رب کائنات نے جلسہ منعقد کیا، فرشتوں کی کائنات میں رب نے ایک اجلاس منعقد کیا اور اجلاس کا عنوان رکھا فضیلت امام حسن و حسین و فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ شہزادی کائنات، شہزادہ کونین کے بارے میں جلسہ ہے اور اجتماع رب کی بارگاہ میں ہوا۔ سننے والے سارے مقدس فرشتے ہیں اور سنانے والا رب العالمین ہے۔ عنوان کچھ اور نہیں ہے، تسبیح و تحلیل پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، ذکر و اذکار پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، صوم و صلاۃ کے عنوان سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، سماج کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے کیا اصول دیے جائیں اس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ خالصتاً گفتگو تھی تو صرف یہی تھی کہ حسنین کریمین کا رتبہ کیا ہے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا درجہ کیا ہے۔ ان کی عظمت و فضیلت کے عنوان سے رب کائنات نے اجتماع منعقد کیا۔ آپ کہیں گے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رب نے اجتماع منعقد کیا، ملائکہ کو حاضر کیا اور ان کے درمیان رب کائنات نے فرمایا، کہاں ہے؟ کوئی من گھڑت روایت ہے یا کوئی تاریخی کتاب کی بات ہے؟ نہیں، کوئی کمزور و ضعیف بات نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقائد کے سلسلے میں بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے، ہمارے عقائد اہل سنت کے یہ مکڑی کے جالوں کی طرح نہیں ہے، ہوائی محلوں کی طرح نہیں ہے، یہ مضبوط کتاب و
سکے. یقیناً ہر عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے اور لوگ عقیدہ بنا کر روایتوں کو ڈھونڈتے ہیں. اہل سنت عقیدہ بنا کر روایتوں کو نہیں ڈھونڈتے ہیں, کتاب و سنت میں جو ہوتا ہے اسی کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں. عقیدہ گھڑنے کے بعد اس کے بارے میں روایتیں تلاش نہیں کی جاتی ہے, بلکہ کتاب و سنت میں, قرآن و حدیث میں صحابہ و اہل بیت سے جو ملتا ہے اسی کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں, اسی کو اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں, اسی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں. جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے, صحیح حدیث ہے, کمزور ضعیف روایت نہیں ہے. بارگاہ حبیب کبریا میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو رہے ہیں اور اپنی والد ماجدہ سے یہ گزارش کرتے ہیں, رعینی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری والد ماجدہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں پیارے حبیب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. کیوں حاضری کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ عرض کیا تاکہ آقا سے گزارش کروں, التجا اور معروضہ کروں کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا فرما دیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا تو کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتا, اہل بیت کرام سے بڑھ کر تو قرآن و سنت کا جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا. جنہوں نے قرآن کے نازل ہونے کے مواقع کو دیکھا ہے, پیارے حبیب پاک کو اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سرکار سے براہ راست قرآن کو سنا ہے, کوئی سینٹر بھی اس سے بڑھ کر تو شان والا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اسکالر بھی ان سے بڑھ کر اسلام کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کیا سمجھا اور آج کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ارے اللہ ہی سے مانگو, اللہ کے سوا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ معاذ اللہ دلیل دہن کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ رسول پاک علیہ السلام کو سے بھی آج کی تاریخ میں نہیں مانگ سکتے, ناجائز ہے, حرام ہے. اور کیا کچھ کہتے ہیں عزیزان محترم, آپ نے سنا ہے ہمارا مزاج دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں حق کو واضح کرنا ہے تاکہ ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے, اور اگر وہ سمجھ جائیں تو ان کے لیے بھی سعادت دارین مل جاتی ہے. کسی سے نہیں مانگ سکتے, نبی پاک علیہ السلام سے نہیں مانگ سکتے. تم نے کس اسلام کو سمجھا ہے؟ پیارے حبیب پاک نے جو شریعت و اسلام عطا کیا وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا مزاج اور عقیدہ کیا ہے؟ اپنی امی جان سے گھر میں کہہ رہے ہیں میری امی جان اجازت دیجیے میں جاؤں گا, کیونکہ ماں کی خدمت, ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی تو پیارے آقا کی تعلیم تھی. خدمت میں مقرر تھے حضور کے حکم کے مطابق, لیکن عرض کرتے ہیں کہ اجازت دیجیے, جی چاہتا ہے کہ محبوب دو جہاں کی بارگاہ میں جاؤں اور صرف ایک کام کے لیے جاؤں, بس آقا میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی خیرات عطا فرما دے. انہیں بھی پتا ہے ادعونی استجب لکم, اے لوگو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. قرآن صحابہ نے بھی سمجھا ہے, قرآن کو سرکار سے سیکھا ہے, معلم کتاب حکمت سے ڈائریکٹ سمجھا اور پڑھا ہے, مگر اس کے باوجود ان کو یہ بھی تو پتا ہے وہ اما السائل فلا تنہر, اے میرے حبیب جو آپ سے مانگے آپ اس کو عطا کیجئے, کسی کو محروم مت لوٹائیے, مانگنے والے کو مت جھڑکیے. قرآن کہہ رہا ہے حبیب سے جو چاہے مانگو, میرا حبیب جھڑکے گا نہیں, کیونکہ میں خود فرما رہا ہوں میرے محبوب کوئی سائل آپ کی بارگاہ سے خالی جائے یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ محبوب دو جہاں مکہ مکرمہ میں ہو تو ان سے مانگ سکتے ہو, مدینہ منورہ میں ہو تو ان سے مانگ سکتے ہو, وصال اقدس سے پہلے ہو تو مانگ سکتے ہو, وصال مقدس کے بعد نہیں مانگ سکتے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن کی کوئی ایک آیت یا صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح حدیث یا صحیح نہیں تو جانے دو کوئی بھی ایک کتاب سے ضعیف یا کمزور روایت بھی دکھا دو جس سے یہ آیا فرمایا گیا ہو کہ میرے نبی سے وصال کے بعد مانگنا ناجائز ہے. ظالمو تم کہتے ہو بے باکی سے, اہل سنت سے مطالبہ ہے صحیح حدیث پیش کرو, ہم تم سے صحیح حدیث کا بھی مطالبہ نہیں کرتے, کوئی ضعیف ہے تو بھی دکھا دو جس میں آقا نے یہ فرمایا ہو کہ میرے سے وصال کے بعد مانگنا ناجائز ہے, حرام ہے. ایک روایت بتا ڈالو, پوری ذمہ داری سے اعلان قیامت تک تم ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی کوئی کتاب سے روایت نہیں بتا سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قرآن کو اپنی عقل سے مت سمجھو, رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب دو جہاں کے ذریعے سے سمجھایا ہے, ان کے سہارے سے قرآن کو سمجھو. اس حبیب نے اپنے صحابہ کو کیا سمجھایا تھا, انہوں نے کیا سمجھا تھا, اہل بیت کرام کو کیا سمجھایا تھا, انہوں نے کیا سمجھا تھا, وہ سمجھنا حجت و دلیل ہے. تم جو سمجھو گے تمہاری رائے ہوگی, اور حبیب پاک نے پہلے ہی فرما دیا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو قرآن کی آیت میں معنی اپنے سے ایڈ کرے, اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر
تفسیر کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر اپنے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہنا، یہ رائے سے قرآن میں کلام کرنا ہے، اور اپنی رائے سے قرآن میں کلام کرنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لینا ہے۔ ہم نے نہیں کہا، پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے یہ وعید بیان فرمائی ہے۔ تب اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب سے جو چاہو مانگو، سائل کو میرے حبیب آپ محروم مت کیجئے، واپس مت لوٹائیے، جھڑکیے مت۔ اور سائل کہا پیارے آقا علیہ السلام کے لیے، وہ اما سائل، کسی مانگنے والے کو مت جھڑکیے، یہ نہیں کہا وہ اما سائل العلم فلا تنہر، اے حبیب کوئی علم مانگے تو مت جھڑکیے، وہ اما سائل المال فلا تنہر، اے حبیب کوئی مال مانگے تو مت جھڑکیے۔ علم کا وہاں سوال نہیں ہے، مال کا سوال نہیں ہے، کوئی اور چیز کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اما سائل الدیناری فلا تنہر، اے حبیب کوئی دینار مانگے تو اس کو واپس مت کیجیے، نہیں فرمایا۔ وہ اما سائل الایمان، اگر کوئی ایمان مانگے تو واپس مت کیجیے، یہ نہیں فرمایا۔ وہ اما سائل، کوئی بھی مانگے، کچھ بھی مانگے، کب مانگے، جیسا جہاں سے چاہے مانگے، مانگنے والا مانگتا رہے گا، حبیب آپ واپس مت لوٹائیے، محروم مت کیجیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیانے سنت۔ تم کو اتنا خیال ہے اللہ کی وحدانیت کا کہ ایسا سوال کریں گے آقا سے مانگیں گے تو شرک ہوگا، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہوگا؟ ارے نادانو، تم کو اللہ کی وحدانیت کا، عقیدہ توحید کا خیال ہے؟ قرآن میں کہ اللہ کو یہ ملحوظ نہیں رکھتا ہے کہ میرے حبیب سے میں مانگنے کے لیے کہوں گا تو خیر لگانا چاہیے۔ وہ اما السائلہ قبل الوفات فلا تنہر، اے حبیب آپ کے وصال سے پہلے کوئی مانگے تو مت جھڑکیے۔ ایسا ہوتا تو رب خود کہتا تھا کہ وفات سے پہلے مانگے تو مت جھڑکیے، وفات کے بعد تو چیپٹر کلوز ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو قرآن ہی کہہ دیتا تھا۔ قرآن نے جب نہیں کہا ہے تو تم کو حق کس نے دیا ہے کہنے کا؟ اللہ پاک کے کلام میں کیا کوئی کمی تھی جس کی تکمیل تم کر رہے ہو؟ قرآن کوئی ناقص کتاب ہے؟ اس کا کوئی موضوع ادھورا ہے جو تم اپنے سے لگا رہے ہو؟ اللہ نے ہر شے کو کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جس دین کو رب نے مکمل کیا، جس کتاب کو کتابیں کامل بنا کر اتارا ہے، اس کتاب میں تو کہیں نہیں ہے اپنے ذہن سے لگانا اور اس کو سمجھنا کہ دین میں یہ ہے، یہ ذہن کا دین ہے، رب کا دین نہیں ہے، مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام سے جو چاہے مانگو، اسی لیے اس عقیدے کے ساتھ صحابہ مانگ رہے ہیں۔ والدہ یہ نہیں پوچھتی بیٹا شرک کرنے جا رہے ہو؟ ارے بخشش مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، دعا کر لو۔ حضور کی بارگاہ میں صرف اتنی بات کہنے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا معاملہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ رسول پاک میسج دے دیے، میسج ہم نے حاصل کر لیا، میسنجر ہے، پیغام پہنچانا تھا پہنچا چکے۔ اب ہم کو جا کر بخشش و مغفرت کے سلسلے میں اللہ اور بندے کے درمیان دعاؤں میں نبی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے والے کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، اپنے اندر شعور و آگہی پیدا کرو، ان کے مقابلے کے لیے تمہیں بھی ویسا ہی دلائل میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ اہل سنت کے عقائد کے لیے آپ کو ہتھیار تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اولیاء کرام نے، ائمہ کرام نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، انہوں نے سارے ہتھیار تیار کر دیے ہیں، استعمال کرنے کا ڈھنگ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں، صرف استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لو اور ساتھ رکھ کر پھر حق کو پہنچانے کا جذبہ پیدا کر لو۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے ٹک بھی سکے، حقیقت کی بنیاد پر کوئی ٹک نہیں سکتا۔ چند چیزیں سیکھ کر رٹ کر اور اس کو یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ سارا دین ہم نے سمجھ لیا ہے، اور باقی سب جاہل ہے، نادان ہے، کچھ حقیقت ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ ایسا نہیں ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو جہاں کے صحابہ کرام کا دور ہے، والدہ سے عرض کرتے ہیں تو والدہ تو ہی سکھانا تھا، بیٹا شرک ہو جائے گا، سرکار کی بارگاہ میں نہ جانا، یہیں سے دعا کر لینا، اللہ سے مانگو جی بخشش۔ کہا خوش نصیب ہو بیٹا، کیا سعادت مند ہو، ماں کی تربیت بھی تو دیکھو، گھروں کا ماحول بھی تو دیکھو، اور آج کا ماحول کیا ہے، آج کیا ذہن دیا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی یہی سکھایا جا رہا ہے، مردوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے، اور وہ پاکیزہ دور کو دیکھو کہ والدہ خوش ہو کر کے جی جاؤ بیٹا ضرور جاؤ۔ اب وہ آئے آقا کی بارگاہ میں، جو آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے آقا کی عطا بھی اس شان سے ہوتی ہے۔ وہ حبیب کی بارگاہ ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، وہاں سے کوئی محروم تو جاتا ہی نہیں ہے۔ حاضر ہوئے تو عجیب بات ہے کہ نماز مغرب کا وقت ہے، چلو ٹھیک ہے نماز میں شریک ہو گئے، اقتداء میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اپنی بستی سے آئے تھے آقا کی بارگاہ میں، نماز ادا ہو گئی، سنت و نوافل کے بعد انتظار کیا کہ موقع اگر میسر آئے تو التدا کروں گا۔ رحمت دو جہاں علیہ السلام
السلام خصوصی کیفیت میں ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا، اذان عشاء ہوئی، سنتیں ادا ہوئی، اقامت ہوئی، جماعت عشاء کی ہوئی، ادا کی آقا کی اقتداء میں، بقیہ سنن و نوافل ادا ہوئے، پھر موقع دیکھ رہے ہیں کہ کب آقا سے عرض کروں، سامنے سے جا کر ہمت نہیں ہے کہ عرض کرے، باادب انتظار میں ہیں، اور رحمت دو جہاں کا عجیب شان نرالا انداز ہے، سرکار نماز سے فارغ ہو کر حجرے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، یہ کون آئے، کیا کہنا چاہتے، ادھر خیال ادھر ملاحظہ نہیں فرمائے، بس اپنے حبیب پاک علیہ السلام حجرے کی طرف روانہ ہے۔ حضرت حذیفہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں تو والدہ سے عرض کر کے آیا تھا، آقا کی بارگاہ سے مغفرت کی خیرات لے کر آؤں گا، اب یہاں تو عرض کا موقع بھی نہیں آ رہا ہے، پیچھے باادب چل رہے ہیں، ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ سکے، ذرا ادب تو دیکھو، یہ نہیں ہے کہ ہم بھی نبی بھی تو نماز پڑھے، ہم بھی نماز پڑھے، سامنے آئے تو کیا ہوتا، برابر میں چلے تو کیا ہوتا، مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغام پر عمل کرنا، وہ تو کر رہے ہیں، یہ ذہن نہیں تھا، ادب یہ ہے کہ پیچھے چل رہے ہیں، ہمت نہیں ہے کہ عرض کر سکے، محبوب دو جہاں کو کیا پتہ نہیں ہے کہ کون پیچھے چل رہا ہے، ان کا دین یہ ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے، پیغمبر اسلام کا فرمان تو سن لو، حذیفہ خود راوی ہے، میں پیچھے ہوں، آقا آگے بڑھ رہے ہیں، میں پیچھے چل رہا ہوں، خود ہی فرمایا من کون ہو، ابھی زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے کہ فلاں ہوں، فرمایا حذیفہ، کیا حال ہے حذیفہ، حضرت حذیفہ پیٹھ کے پیچھے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے تو کیا، کائنات پست و بالا کے ذرے ذرے کی خبر رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر نہیں دیکھے، ارشاد فرمایا حذیفہ، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، غلام حذیفہ ہے، پھر کرم آقا تو دیکھے، ما حاجتک، ارشاد فرماتے حذیفہ تمہاری حاجت کیا ہے، اب یہ کہتے اپنی حاجت اللہ سے کہو، ارے تم نبی سے بڑھ کر دین کو سمجھے ہو، نبی پاک علیہ السلام خود فرما رہے ما حاجتک، اے حذیفہ تمہاری حاجت کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہارا معروضہ کیا ہے، حاجت پوری کرنے والا صرف خدا ہے، یہی عقیدہ توحید ہے، اگر یہی ہوتا تو پھر سرکار یہ کیوں فرماتے حاجت تمہاری کیا ہے، اللہ کے حبیب کیا توحید کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں، پیارے آقا کی تعلیم ہی تو توحید کی تعلیم ہے، اس سے ہٹ کر کون سی توحید کی تعلیم تم دے رہے ہو، آقا نے فرمایا حاجت کیا ہے، تو حبیب نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں حاجتیں پیش کیا کرو، میں ہی تو تمہاری حاجتوں کو بحکم خدا پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ہے کہ حبیب مانگنے والے کو مت جھڑکیے، اور یہاں مانگا بھی نہیں ہے مانگنے والے نے، صرف حاضری ہوئی ہے، کریم کی عطا کی شان تو دیکھو، مانگتا مانگا نہیں ہے، آقا خود فرماتے ہیں کہ کیا مانگنے آئے ہو مانگو، کیا عرض کرنا چاہتے ہو عرض کرو، کیونکہ گھر میں کہہ کر آئے تھے پیارے آقا بے خبر تو نہیں ہے، فرمایا کیا حاجت ہے حذیفہ، کیونکہ مغرب سے بیٹھے ہوئے ہمت نہیں ہے کہ حاجت پیش کر سکے، خود ہی آقا نے فرمایا ما حاجتک، بولو حذیفہ کیا حاجت ہے، اب یہ کہیں گے اچھا معلوم ہے، بولے نا تو معلوم رہتا تو حاجت کیوں پوچھتے، حاجت کیا ہے کا مطلب سرکار نہیں جانتے، وہ پیٹ کے پیچھے آ رہے تھے تو شاید اپنی ترچی نگاہ سے دیکھ لیے ہوں گے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے، جہاں عظمت ثابت ہوتی ہے وہاں سے ایک الگ انداز اختیار کرتے، نہیں جی وہ یوں نہیں بلکہ یوں ہوگا، کیونکہ دین میں اپنی عقل کو دخل دینا ہے، جیسا ہے خالصتاً پاک صاف، عقل سے قبول کرنا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، کیونکہ شیطان نے یہی تو کیا تھا، اور جو دلیل دیا اس کو قبول کرنا نہیں ہے، ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ دلیل دے رہے ہیں، ارے دلیل دینا کیا ہے جی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو تعظیم آدم نور مصطفیٰ کی تعظیم کی خاطر جس سجدے کا حکم دیا نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا، تو فرمایا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کیا کہا تھا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، دعویٰ کتنا بڑا ہوا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ نے یہ نہیں پوچھا دلیل کیا ہے، خود ہی کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، تو دلیل ہے یا نہیں ہے، بات غلط تو نہیں ہے کہ آدم یقیناً مٹی سے بنائے گئے اور شیطان آگ سے بنایا گیا، جو دلیل دیا غلط نہیں تھی، مگر اللہ نے کیا فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو دھتکارا ہوا ہے، دلیل دینے والے کو کیوں نکالا، دلیل دینے والے کو کیوں کہا کہ تو مردود ہے، حالانکہ اس نے کیا کہا تھا، غلط بات تو نہیں کہی تھی، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو آگ سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں کیونکہ آگ
کو اگر آپ جلاؤ، گاڑی کو سلگاؤ تو اگر نیچے بھی کرو گے تو اوپر کو جائے گی، اور مٹی کا ڈھیلا اوپر پھینکو بھی تو جا کر پھر نیچے ہی آئے گا۔ تو کہا کہ میرے اندر بلندی ہے کیونکہ تو نے بلند شے سے مجھے بنایا ہے، ان میں پستی ہونا کیونکہ وہ پست چیز سے بنے ہیں۔ تو دلیل دیا تھا۔ اب آج کے عقل کے اعتبار سے غلط دلیل تو نہیں تھی، اللہ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ بات تو اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ اللہ نے اس کو آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، دلیل تو فی نفس ہی غلط تھی، مگر کس کے مقابل دیا؟ دلیل دے کر اپنی بہتری کو ثابت کیا۔ تو معلوم ہوا قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اس سے اپنی پڑھائی کا نتیجہ کرنا یہ گمراہی کی علامت ہے۔ تو دلیل دیتے ہی جھک جائیں گے نہیں، اس کو سمجھو کہ اس سے نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے۔ بات تو پڑھوی بخاری کی، لیکن حاصل کیا کیا جا رہا ہم بھی جانتے ہیں۔ تو اس سے دلیلوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا، سمجھنا کہ نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کو قبول نہیں کیا۔ پہلی جو دلیل دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ بے ادبی پر دلیل پیش کیا، تو بے ادبی پر دی جانے والی ایک نہیں کروڑوں دلیل کیوں نہ ہو، سمجھ لو کہ بے ادبی پر دلیل معتبر ہی نہیں ہے، سننے کی ضرورت ہی کیا؟ بے ادبی اور گستاخی پر کروڑوں روایتیں کیوں نہ پڑھ ڈالو، سمجھ لو کہ روایت سے غلط مفہوم اخذ کیا ہے۔ اب آپ نے روایت آئی کہہ کر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بات بے ادبی کی ہے اور گستاخی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک نے فرمایا ما حاجت، حذیفہ کیا حاجت ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سرکار حاجت فرما رہے ہیں، ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، اس کا مطلب آقا سے حاجتیں پیش کرنا جائز ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، آقا نے تعلیم دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ تو سرکار کو بھی معلوم ہے کہ ایسا بھی دور آئے گا کہ کچھ لوگ اس سے اپنے عقیدے کی بات نکالیں گے، تو وہ لوگ اس کو حضور کے علم نہ ہونے پر دلیل بنائیں گے۔ خود ہی پیارے آقا نے فرمایا، حضرت حذیفہ نے حاجت ذکر نہیں کی، سرکار خود فرماتے غفر اللہ لک ولی امک۔ اے حذیفہ کیا حاجت ہو، کیا حاجت ہے؟ فرمایا اس سے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ میری بارگاہ میں حاجتیں پیش کرو۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ نہ کہنا کہ آج کی تاریخ میں نبی سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام سے ہر وقت مانگنا جائز ہے۔ آقا نے خود فرمایا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، حاجت پیش کرو، کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ کس سے فرمایا؟ میدان میں نہیں، مسجد نبوی سے حضور مبارکہ کی طرف جاتے ہوئے فرمایا، نماز کے بعد فرمایا۔ تو پتا چلا خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر مصطفیٰ سے مانگنا سنت صحابہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد پیارے حبیب سے مانگنا یہ سنت صحابہ ہے، آقا کا عطا کردہ عقیدہ ہے، یہ طریقہ اہل اسلام ہے، یہ کامیاب اور نجات دہندہ اور نجات یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کا کرم تو دیکھو، خود ہی فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولی امک۔ حذیفہ کیا حاجت ہے؟ حذیفہ ابھی عرض کرنا بھی نہیں چاہا، ابھی عرض کرنے کے الفاظ زبان سے ادا بھی نہیں کیے، فرماتے ہیں اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بخشش کی خیرات عطا فرما دے، اللہ تمہارے لیے اور تمہاری ماں کے لیے بخشش کا سامان کر دے۔ یہی عرض کرنے کے لیے آئے تھے، جو عرض کرنا چاہتے تھے زبان سے ادا نہیں ہوا، ہمت ابھی نہیں تھی کہ عرض کریں۔ آقا نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ ابھی زبان سے حاجت کا اظہار نہیں ہوا، خود ہی فرماتے اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معاف کر دے، بخشش اور مغفرت تم کو عطا فرما دے۔ تو حبیب پاک نے بتایا پشت دھر کے پیچھے ہی کی خبر نہیں ہے، دلوں کی دھڑکنوں کی بھی خبر ہے، گھر میں جو ماں سے بات کی ہے اس کی بھی خبر ہے، حالانکہ جب والدہ سے بات کر رہے تھے تو ان کی بستی میں تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ تم کو تمہاری ماں کو معاف کر دے، بخشش اور مغفرت عطا فرما دے۔ مختار کائنات ہے جو چاہے مانگ لو، مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو۔ آنکھوں کا نور ہو کے دلوں کا سرور ہو، آنکھوں کا نور ہو کے دلوں کا سرور ہو، وہ اصل کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، وہ اصل کائنات ہے جو چاہو مانگ لو۔ وہ اصل کائنات ہے جو چاہو مانگ لو۔ تو پیارے حبیب پاک علیہ السلام سے جو چاہو مانگو، صحابہ نے مانگا اور مانگنے سے پیشتری آقا نے ان کی
جو التجا تھی اس کو پورا فرما دیا، معروضے کو پورا بھی فرما دیا، اور بخشش کے لیے اللہ کے حبیب پاک نے بشارت بھی دے دی کہ اللہ نے تمہیں اور تمہاری ماں کو معاف کر دیا ہے، بخشش عطا فرما دی ہے۔ اب یہ تو ان کی حاضری تھی جس غرض سے وہ مقصد تو پورا ہو گیا۔ اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جلسہ آپ جو منا رہے ہیں، ہم جو منا رہے ہیں، کہ یہاں جو ہم جلسہ کرتے یہاں سے نہیں اٹھی ہے یہ بات، بلکہ عالم بالا سے اتری ہے، زمین سے نہیں ابھرا ہے یہ جلسہ، بلکہ آسمانوں سے اترا ہے یہ جلسہ۔ تو اس کا یہ جواب اس حدیث میں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، حذیفہ ان ھذا ملک، اے حذیفہ دیکھو یہ فرشتہ ہے۔ حضرت حذیفہ یہ تو پوچھنے نہیں آئے تھے کہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے، فرشتہ کیا لے کر آتا ہے، اس کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، صورت کیا ہے، یہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ آقا سے بخشش حاصل کر لیں، بخشش کے طلبگار بن کر دربار مصطفیٰ کے بھکاری بن کر آئے، وہ تو بھیک دے دی اور کرم والے آقا نے مزید کرم کر کے اور بھی عطا کر دیا۔ فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ ہے۔ اے اسلام پر ریسرچ کرنے والوں، فرشتے کے بارے میں تم بھی ایمان رکھتے ہوں گے، کبھی تم نے کبھی فرشتوں کو دیکھا بھی ہے، نیکیاں لکھنے والوں کو یا بدی لکھنے والوں کو بھی کہیں دیکھا ہے؟ مسجد میں جاتے ہو، فرشتے ٹھہر کر ایک فائل لے کر تمہارا ریکارڈ تیار کرتے ہیں، کبھی دیکھا ہے کہ وہ دروازے کے اس کنارے رہتا ہے کہ اس کنارے رہتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے کہ کہیں اور جگہ ہوتا ہے؟ فرشتہ غیب کی مخلوق ہے، موجود ہے مگر ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہماری آنکھیں قاصر ہے، ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، یہ غیب میں ہے۔ پر سرکار کا کرم تو دیکھو، غیب کو دیکھتے ہی نہیں ہے، جس کو چاہتے ہیں دکھاتے بھی ہیں۔ ان ھذا ملک، اے حذیفہ بے شک یہ فرشتہ ہے۔ تو یہ اگر نہیں دیکھ رہے تو پوچھتے تھے آئینہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سوال نہیں آیا۔ تو سرکار نے جب کہا یہ فرشتہ ہے، آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اور فرشتے کو دیکھنے لگ گئے۔ فرشتوں کو دکھانے کے لیے سرکار آسمانوں پر لے جائیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرش زمین پر رکھ کر بھی دکھا سکتے ہیں، جس کو چاہے بتا سکتے ہیں۔ آقا غیب جانتے ہی نہیں ہے، مختار کائنات غیب کا علم دیتے بھی ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے، دکھاتے بھی ہے۔ یہ کوئی کمزور نہیں، جامع ترمذی جلد دوم کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آقا نے آگے کیا فرمایا؟ ابھی وہ جلسے کی بات آ رہی، اسی حدیث میں ہے وہ مضمون۔ فرماتے لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اے حذیفہ یہ جو فرشتہ نظر آ رہا ہے، لم ينزل الارض قط، کبھی زمین پر نہیں آیا، آج تک کبھی زمین پر نہیں آیا، قبل هذه الليلہ، آج کی رات سے پہلے کبھی وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی یہ نہیں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو سب سے آخر میں آئے، حضرت آدم کے بعد آئے، حضرت نوح کے بعد آئے، حضرت ابراہیم کے بعد آئے، حضرت ابراہیم کے بعد آئے، کم و بیش 1,23,999 پیغمبروں کا دور گزر گیا، اس کے بعد آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ آئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ سب سے اخیر میں آئے ہیں، آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ زمین جب سے بنی ہے تب سے یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا ہے، آج ہی آیا ہے؟ یا رسول اللہ اس وقت آپ تو زمین پر نہیں تھے، حضرت آدم جب آئے تو آپ دنیا میں تو ظاہراً نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ یہ حیرت کی بات ہوتی تو صحابی پوچھتے تھے، مگر صحابہ کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ سرکار آئے تو بعد میں ہے، مگر کائنات کے ذرے ذرے کی خبر لے کر آئے ہیں۔ کو بھی جانتا ہو، شام کو بھی جانتا ہو، سورج کی گردش کو بھی جانتا ہو، چاند کے گھومنے کو بھی جانتا ہو، ستاروں کی جگمگاہٹ کو بھی جانتا ہو، سوریا کے چمکنے کو بھی جانتا ہو، اور آسمانوں کے ایک ایک گوشے گوشے کو جانتا ہو، کل زمین کے ٹپے ٹپے کو جانتا ہو، وہی کہہ سکتا ہے کہ آج تک کبھی کہیں نہیں آیا، آج ہی آیا ہے۔ یہ تو عقیدہ ہے دوستو، یہ تاریخ نہیں ہے کہ تاریخ میں شاید اختلاف ہوا ہوگا۔ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی شریف کی، فرما رہے ہیں پیارے آقا کہ یہ کبھی نہیں پہلی بار آیا ہے۔ سرکار یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کے ہر فرمان میں حکمتیں ہیں، جو مضمون ہے جلدی اس کو کیوں نہیں فرماتے آقا؟ یہ ساری تفصیلات کیوں بتا رہے ہیں؟ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ آنے والا مضمون بھی بڑی اہتمام کی شان والا ہے۔ جو خبر جس کے لیے وہ آیا ہے کوئی عام بات نہیں ہے، وہ خصوصی خبر کے لیے آیا ہے، کبھی نہیں آیا آنے والا فرشتہ ہوتا، ہاں ٹھیک ہے آتے رہتا تھا، اب آیا ہے یہ پیغام لے کر فرماتے، مگر کبھی آج تک نہیں آیا ہے، جب سے آسمان و زمین بنے جب سے فرشتے کا وجود کبھی نہیں آیا ہے۔ اب خاص توجہ بڑھ رہی ہے کہ کیا بات ہوگی کہ کبھی نہیں آیا اور آج کیوں آیا؟ تو سرکار پھر آگے اور فرماتے استاذن ربہ، آیا بھی نہیں ہے رب
سے اجازت لے کر آیا ہے. ایسا ہی خیال آتے اتر نہیں گیا. عام انسان نہیں ہے کہ خیال آیا تو ادھر سے ادھر چلے گئے. وہ فرشتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک, یا رسول اللہ ہم نہیں آتے مگر آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں. جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا اپنا مقام چھوڑتے نہیں ہیں, جہاں رکھا وہی رہتے ہیں, جو ڈیوٹی ہے اسی کو پورا کرتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, کبھی غفلت نہیں کرتے, کبھی بھول ان سے نہیں ہوتی. تو ذاکر و شاغل ہیں, قیام و رکوع و سجود کرنے والے ہیں, تسبیح و تحلیل والے ہیں, پہلی بار زمین پر آ رہے ہیں. تو کیوں فرماتے استاذن ربہ, اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے. اب پھر خیال آ رہا ہے کہ کیا اجازت کس کے لیے لیا ہوگا. اب ہم اپنے حساب سے سوچیں گے کھلے ماحول میں, ان لوگوں کا خیال کر کے سوچیں گے روئے زمین پر آج تک نہیں پہلی بار آ جاؤ, تو شاید آیا ہوگا تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوگا. اے اللہ تیرا عظمتوں والا گھر ہے, مولا ایک بار زمین پر جانا چاہتا ہوں تاکہ خانہ کعبہ کا طواف کر لوں. آسمانوں میں بیت المعمور کا طواف تو کرتا ہوں مولا, لیکن کیا حسین وہ منظر ہوگا کہ زمین پر جا کر تیرے کعبے کا طواف کر لوں. مولا کعبے کے طواف کے لیے اجازت دے دے. ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے مگر آقا نے یہ نہیں فرمایا استاذن ربہ ان یسلم علیہ, اپنے رب سے اجازت لے کر آیا, کوئی اور کام سے نہیں, صرف میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آیا. اجازت لے کر آیا ہے سلام پیش کرنے کے لیے. تو وہ فرشتہ آسمان میں کیا کر رہا تھا, کیا درود و سلام نہیں پڑھ رہا تھا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ نہیں فرمایا کہ کچھ فرشتے درود پڑھتے ہیں, فرمایا کل فرشتے درود پڑھتے ہیں. کل فرشتوں میں یہ بھی تو ہے, وہ درود و سلام وہاں سے بھی تو پڑھ رہا تھا. اجازت لے کر زمین پر کیوں آیا, یہ اجازت لینے کا خیال بھی کیوں آیا, آج تک کبھی نہیں آیا, آج کیوں آیا؟ رب نے ہی تو دل میں ڈالا, اے میرے مقدس فرشتے مجھ سے اجازت لے لے حبیب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی. پھر اجازت بھی وہی دے رہا ہے, اجازت طلب بھی وہی کرواتا ہے, اجازت دیتا بھی وہی ہے. مولا یہ کیوں؟ تو رحمت خداوندی ہماری دستگیری کرتی ہے کہ میں جانتا ہوں ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ مختلف مقامات سے مصطفیٰ کے عاشق مدینہ منورہ جائیں گے سلام پیش کرنے کے لیے. تو کچھ اسکالر یہ کہیں گے کہ سلام بھی پیش کرنے کے لیے مدینے کو جانا ناجائز ہے, جانا ہو تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ, سلام عرض کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے, آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانا جائز نہیں ہے. روایتوں کو توڑ کر پیش کریں گے تو رب نے پہلے ہی سے فیصلہ کر دیا, اے میرے فرشتے آج تیرا یہ سفر روئے زمین کا کسی اور کام سے نہیں, مصطفیٰ بس سلام پڑھنے کے ارادے سے چلے جاؤ. سبحان اللہ. تاکہ دلیل بن جائے فرشتہ بے گناہ مخلوق ہے اور نفسانی خواہشیں اس کو نہیں ہے. ایسا میں کہ ارادہ تھا تو کچھ کیا ہوگا, غلط بھی سوچتا ہے آدمی, صحیح بھی سوچتا ہے. بسا اوقات ہم بھی اپنے چاہنے والوں کو بعض ان کی باتوں کو حکمت سے ٹالتے ہیں, کبھی کسی انداز سے تفہیم کرتے ہیں, شاید یہ سمجھتے ہوں گے نہیں وہ رب کی بارگاہ ہے اور پوچھنے والا فرشتہ ہے. غلط خیال آتا ہے نہ غلط جواب جاتا ہے. تو رب کائنات نے چاہا کہ ایک سفر یہ بھی ہو جائے, زمین والے زمین سے زمین پر جا رہے ہیں تو شرک کے فتوے لگا رہے ہو, ذرا لگاؤ فرشتے پر بھی کہ آسمان سے نیچے کیوں آیا ہے, وہاں سے یہاں کیوں آیا ہے. عرض کرتا ہے میرے آقا آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرنے آیا. تو معلوم ہوا کہ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے لیے آسمانوں سے زمین کا سفر ہوتا ہے, صرف اسی لیے آ رہا ہے اجازت لے کر. اللہ نے نہیں فرمایا کہ میاں یہ کیوں اجازت لے رہا ہے, سلام پیش کرنے کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, یہیں سے پڑھ لینا. تو نے شرک کیا ہے کیونکہ تو نے کعبے کے مقابل میں مصطفیٰ کی بارگاہ کا ذکر کیا, کیونکہ یہاں کعبے کا تو ذکر نہیں کیا. میرا کعبہ بڑا ہے یا میرے نبی بڑے ہیں, سلام بڑھ کر ہے یا نماز بڑھ کر ہے. تو یہ کہنا تھا کہ مولا کعبے کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا, یہ نہیں پوچھتا خالی سلام کی بات کرتا ہے. ایسا ہوتا تو رب بھی تو فتویٰ دیتا تھا. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے قل اللہ یفتیکم, بے شک کہہ دیجیے میرے حبیب اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے. یہ فتویٰ رب کی بارگاہ سے صادر ہوتا تھا.
رب نے فتویٰ دے دیا تو تم کو کس نے اختیار دیا کہ تم ناجائز و حرام کے فتوے دو، شرک و بدعت کے فتوے داغو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر آجا۔ سرکار دو عالم السلام یہ حضرت حذیفہ کو کیوں سنا رہے ہیں؟ یا رحمت للعالمین، آپ چاہتے تو پیارے آقا یہ عام مجموعوں میں سنا سکتے تھے، اس موقع پر کیوں سنا رہے ہیں؟ رحمت مصطفیٰ ہماری رستگیری کرتی ہے کہ میرے امتیوں، یہ آنے والا خاص صرف میری بارگاہ میں اسی لیے آیا ہے کہ مجھ سے بخشش کی دعا کروائے، بخشش اور مغفرت کی میری بارگاہ سے لینے کے لیے آیا ہے، اسی لیے میں اس کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ تو جو میری نیت سے آتا ہے وہ چیز بھی ملتی ہے اور نعمتیں بھی اس کو مل جاتی ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسول اللہ۔ تو سلام عرض کیا، سلام پیش کرنے کے لیے آیا تو سلام کے لیے سفر کرنا بھی ثابت، اور یہ نہیں ارے گناہگار ہے، سنی مسلمان گناہگار ہے وہ جائیں گے، تم تو نمازی ہو، تم نے نہیں تو نیکیاں ہی نیکیاں، تم کیوں جاتے ہو کہہ کر اپنے حلقے میں نہیں کہہ سکتے۔ فرشتہ آیا ہے، فرشتہ تو گناہ نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر تم بیٹا نیکی کرنے والے نہیں ہو سکتے، وہ تو فرشتہ ہے۔ قرآن خود کہہ دیا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا گیا اسی کو پورا کرتے ہیں۔ تو حکم پر عمل کرنے والے، اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے والے، ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہیں کرنے والے بھی اپنی درجات کی بلندی کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ اب تم کس مقام پر بھی اپنے کو سمجھتے ہو تو تمہیں تو اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا سہارا ہی سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اب آقا آگے فرماتے ہیں وَيُبَشِّرَنِي، اور مجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے۔ فرشتہ آقا کی بارگاہ میں مبارکباد کیا لے رہا ہوگا؟ آقا کا بھی کرم تو دیکھو، ہمیں ادب کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ بھی نہیں فرماتے کہ مجھے بتلانے کو آیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ آ کر سرکار کو بتایا تھا، آقا نے فرمایا کہ وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے، میری خوشی کا سامان لے کر آیا ہے، میں جس سے خوش ہوتا ہوں وہ پیغام سنانے کو آیا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ بشارت کے الفاظ فرشتے نے نہیں ادا کیے، مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ یبشرنی، وہ میری خوشی کے باتیں سنانے کو آیا ہے۔ آقا کس چیز میں خوش ہوتے ہیں؟ کیا پیارے آقا اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ وہ کوئی عظمت کعبہ کی بات کر رہا ہے؟ وہ تو برحق ہے، مگر یہاں وہ بات نہیں چل رہی۔ بِأَنَّ، ایک خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے، کیا؟ بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ مبارکباد دینے کے لیے وہ عالم بالا سے آنے والا فرشتہ آج تک کبھی زمین پر نہیں آیا ہے، پہلی بار اجازت لے کر آیا ہے آقا کو سلام پیش کرے اور مبارکباد دے کے حبیب اللہ مبارک ہو آپ کی شہزادی فاطمہ کا کیا درجہ ہے کہ جنتی عورتوں کی وہ سردار ہے، مبارک ہو یا آقا آپ کے نواسوں کا کیا رتبہ ہے، جنتی جوانوں کے یہ سردار ہے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حسین، نعرے حسین۔ جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں اور جنتی خواتین کی یہ سردار ہیں۔ یہ مبارکبادی لے کر فرشتہ آیا ہے، یہ بشارتوں کا پیغام لے کر فرشتہ آیا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کو کیا پتا ہوا؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے؟ کس نے اس کو بتایا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی صحیفہ تھا، اس نے پڑھ لیا ہوگا؟ کیا لوح محفوظ کے نوشتے کو دیکھ لیا ہوگا؟ کیا حاملین عرش سے پوچھ لیا ہوگا؟ کیسے پتا چلا؟ رب کائنات نے اگر نہ بتایا ہوتا تو پتہ نہ چلتا۔ تو رب کائنات نے فرشتوں کو جمع کیا، میرے فرشتوں سن لو، اے میرے ذاکروں، اے میری تسبیح کرنے والوں، اے میری حمد و ثنا بیان کرنے والوں، اے میری باقی بیان کرنے والوں، تمہاری یہ عبادت قبول ہے، ایک اور انعام بھی دینا چاہتا ہوں، سن لو۔ سارے فرشتے جمع ہیں، باری تعالیٰ کیا حکم فرما رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا؟ رب کائنات نے فرمایا تمہیں پتا ہے جس نبی کے صدقے میں تم عالم میں بالا میں رہتے ہو، آسمانوں میں ڈیوٹی پر مقرر ہو، اس نبی کی شان تو دیکھو، ان کی شہزادی کو میں نے جنتی خواتین کی سردار بنایا ہے، ان کے شہزادوں کو دیکھو، جنتی جوانوں کے سردار میں نے ان کو بنایا ہے۔ تو رب نے فرشتوں کو سنایا ہے، فرشتے نے سننے کے بعد عرض کیا کہ اے اللہ اتنی پاکیزہ بات ہم کو تو نے بتائی ہے، اب تک جب زمین پر جانے کا کبھی خیال نہیں آیا ہے، اب میرے دل میں خیال آ رہا ہے، اے میرے پاک پروردگار اجازت عطا فرما دے کہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا اور یہ خوشخبری مصطفیٰ کو دوں گا، حبیب خوش ہو جائیں گے تو میرا عہدہ بڑھ جائے گا، میرا پوسٹ اونچا ہو جائے گا اور میرا رتبہ بھی بلند سے بلندر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک
پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے کہ یہ مبارکبادی دینے کے لیے فرشتہ عالم بالا سے آیا ہے، خوشخبریوں کو لے کر آیا ہے۔ تو فرشتے کو پتا کیسے چلا؟ رب نے بتایا تبھی تو پتا چلا۔ تو رب نے بتایا تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جلسے جو آپ ہم منعقد کر رہے ہیں یہ روئے زمین سے نہیں ابھرتے ہیں، یا عرش بری سے اترتے ہیں۔ پہلے عالم بالا میں ہوا، رب نے فرشتوں کو سنایا، فرشتے نے عرض کیا مولا اجازت دے، خوشخبری کی بات، حسن میں قریباً کی فضیلت کی بات سننے کے بعد، اہل بیت کی فضیلت کی روایت سامنے آنے کے بعد چھپانا ظلم ہے، بتانا فرشتوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ روایتوں کو کتابوں سے چھپاتے ہو تو پھر سمجھو ظالم ہو، اگر اس کا چرچا کرتے ہو تو سمجھو معصوم فرشتوں کی سنت ادا کر رہے ہو۔ تب ہم سے مت پوچھو، خود ہی تجزیہ کر لو کہ کون کس کی سنت عمل کر رہا ہے، کون پاکیزہ لوگوں کے طریقے، پاکیزہ مخلوق کے طریقے پر چل رہا ہے، کون خبیثوں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ گریبان میں جھانکو اور دیکھ لو کس کی مجلس میں یہ مضامین آتے ہیں، کس کی مجالس میں نہیں آتے ہیں۔ تو یہ روئے زمین سے ابھرنے والے جلسے نہیں ہے، عالم بالا سے اترنے والے جلسے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ نے سنا تو انہوں نے آگے سنایا، انہوں نے بعد والوں کو سنایا۔ ہر دور میں تذکرے ہوتے رہے اور آج ہم آئے ہیں تو ہمارے درمیان بھی تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو ان کے تذکرے کی مجلسیں کبھی رکی نہیں ہے، اگر رکی ہوتی تو توقف ہوتا تو پھر وہ مضمون آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ہر دور میں چل رہا ہے تو چلنے والے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، دنیا بھی ہماری سنور جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دست میں دعا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی بارگاہوں سے ہمیں تو منسوب فرما دے، نسبتوں میں پختگی اور استحکام عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہمارے عقائد میں پختگی عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ مولا اسلام پر زندگی عطا فرما، وقت یقین آئے تو ایمان پر موت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما، جو لا اولاد ہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، ان کے گھروں مولا بیٹیاں بغیر شادی کے بیٹی ہوئے غیب سے ان کے رشتوں کے انتظامات فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا۔ یا ارحم الراحمین ہماری زندگی میں بے سکونیوں کو ختم کر کے چاہے تو سکون عطا فرما دے۔ پروردگار عالم امن و محبت کے پیغام کو عام سے عام تر فرما دے، دہشت و وحشت کی فضائیں زہریلا کا خاتمہ فرما دے، یہ زہریلی فضائیں ختم ہو جائے، چاہتوں محبتوں کی فضائیں عام ہو جائے۔ پروردگار عالم حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کے تصدق میں مولا ہمیں بھی اسلام کا حسن عطا فرما دے۔ پروردگار دین اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ حق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ان کے تصدق میں مولا ہمیں سجدوں کی طرف عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، تمام آفاق جہاں میں اسلام کا بول بالا فرما دے۔ پروردگار ہماری بستی میں ہماری ریاست ملک اور سارے جہاں میں مولا امن و سلامتی کا پھریرا بلند فرما دے۔ یا ارحم الراحمین امن و شانتی کو عام سے عام تر فرما دے۔ پروردگار حق کو سمجھنے والا، حق کو قبول کرنے والا، حق کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ محشر کی رسوائیوں سے بچا لے مولا، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے مولا۔ محشر کے میدان میں اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے صدقے میں مولا محبوب دو جہاں کے لواء الحمد تلے ہمارا حشر فرما دے۔ آقا کی شفاعت سے ہمیں حصہ وافر نصیب فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ مولا تعالیٰ جنہوں نے اس جلسے کا اہتمام فرمایا ہے، دام درم سکون قلم تعاون فرمایا ہے، سب کی کاوشوں کو قبول فرما لے مولا۔ اس طرح بار حاضر سے ہوتے رہے، حقیقت لوگوں تک پہنچے، ان کے دلوں میں جاگزی ہو جائے، غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو جائے، انتشار اور خلفشار کا خاتمہ کر کے مولا امن و سلامتی کو عام سے عام تر کر دے مولا۔ فضل فرما، کرم فرما، ہماری دعاؤں کو محبوب دو جہاں علیہ السلام کی توسل سے قبول فرما۔ وقت یقین آئے تو مولا زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، آنکھوں میں مصطفیٰ کا چہرے انور مولا ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، جلوہ مصطفیٰ کی دیدار کی سعادتیں نصیب ہو۔ اس حالت میں ہماری روح تن سے جدا ہو ایسا کرم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔